الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ حضرات، آج ایک بہت مدت کے بعد بہاولپور کی سرزمین پر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے پروانوں نے تحفظ ختم نبوت کی یہ محفل سجائی ہے، اور جتنے بھی علماء کرام مہمانان تشریف لائے جو بہاولپور کے حالات سے آگاہ ہیں، ان کو یہ محفل دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور حیرانگی بھی ہوئی۔ یہ کسی ایک یا دو تین چار اشخاص کا کارنامہ نہیں، آدھی لسٹ ڈاکٹر عماد الدین صاحب نے گنوا دی ہے، باقی آدھی میں گنوا دیتا ہوں۔ الحمدللہ پورا بہاولپور ڈویژن، صادق آباد، رحیم یار خان، خان پور، لیاقت پور، احمد پور، بہاولپور، یزمان، اچ، علی پور، وہاڑی، لودھراں، ملتان، الحمدللہ تمام جگہوں سے ساتھی تشریف لائے ہیں، شرکت کی ہے یوتھ فورس کی دعوت پہ۔ میں ان تمام تشریف لانے والوں کا، ان کے ذمہ داران کا، جنہوں نے ان ساتھیوں کو اکٹھا کرنے میں محنت کی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کی، عزت افزائی بھی کی۔ اور یہ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ یہ میرے ساتھی، میرے دوست اس کا صلہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ یہی دعا کر سکتا ہوں کہ جس کے نام پر آپ آئے ہیں اس کے ہاتھوں، ساقی کوثر کے ہاتھوں آپ کو جام کوثر نصیب ہو۔ بس یہی دعا میری اللہ قبول کر لے تو میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے اس پروگرام کے لیے شب و روز ایک کیے، محنت کی، کوشش کی، صحیح کی اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ بالخصوص جناب محترم اشفاق سلفی صاحب احمد پور سے، امیر مرکزی جمعیت ضلع بہاولپور محترم عبد الرحمن گل صاحب، محترم سیف الرحمان گل صاحب، محترم ڈاکٹر رانا عماد الدین صاحب، محترم عزیر سلفی صاحب اور دیگر ذمہ داران جن کے نام نہیں آ سکے، بہرحال وہ بھی اللہ ان ناموں کو بہتر جانتا ہے۔ آپ نے ایک طویل عرصے سے جاری جمود کو توڑا ہے، اور میں کہنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہی توڑا ہے یہ سہما ہوا سناٹا، کوئی آواز نہ تھی میری نوا سے پہلے۔ تو الحمدللہ آج یہ جمود ٹوٹا ہے، اور اس جمود کو ٹوٹنے کا ایک سبب ہماری حکومت وقت بھی ہے۔ چلے گئے ہیں انجینئر بلیغ الرحمان صاحب، کاش کے بیٹھے ہوتے۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ چلے گئے ہیں، بیٹھے ہوتے تو میں بہرحال بتاتا، ابھی بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، پہنچ جائے گی تو پہنچ جائے انشاءاللہ۔ محترم عمر فاروق صاحب میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان کا بھی بے حد شکریہ کہ انہوں نے بھی پورا کوآپریشن ہمارے ساتھ اس پروگرام میں کیا ہے۔ اور حکومت وقت کا شکریہ کہ اس نے اپنے اوپر خودکش حملے کر کے نبی پاک کے غلاموں کو بیدار کیا ہے۔ سوئی ہوئی امت میں بیداری کی روح پھونک دی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے دو چار خودکش حملے اور کر دیں تاکہ جو باقی سوئے ہوئے غلامان مصطفیٰ رہ گئے ہیں وہ بھی بیدار ہو جائیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اپنی دشمنی آپ خود کر رہے ہیں۔ پورا پاکستان اس وقت
قانون تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ایک ہجان میں مبتلا ہے۔ مولانا خادم رضوی صاحب 15 روز ہو گئے ہیں اسلام آباد بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پنڈی اسلام آباد کا جو سفر 30 منٹ میں ہوتا تھا 3 گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ لمبی لمبی ریلیاں اور جلوس نکالے جا رہے ہیں، اور حکومت جو ٹیسٹ کرنا چاہتی تھی کہ چھوٹا سا ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ قانون کے الفاظ میں ہیر پھیر کرنے سے مسلمانان جو خواب غفلت کا شکار ہیں ان کا کیا ری ایکشن آتا ہے، تو پھر حکومت کو اب اندازہ ہو چکا ہوگا۔ اب وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں، صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ انجینئر صاحب بھی دے کر گئے ہیں آپ کے سامنے۔ زاہد حامد اسمبلی میں صفائیاں دے رہا ہے کہ خدارا میرا قصور نہیں ہے۔ انجینئر صاحب بتا کے گئے ہیں کہ بل پاس ہونے کے بڑے مرحلے ہیں، 4-5 تو وہ بتا کے گئے ہیں۔ ہائے، کیا سارے 300 اراکین وہاں سوئے ہوئے تھے کہ بل پاس ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ڈکیتی کیا واردات ہو گئی ہے ہمارے ساتھ، اور پھر بعد میں کہتے جی غلطی سے ہو گیا ہے، پتہ نہیں لگا، بس یہ جلد بازی میں۔ راجہ ظفر الحق ڈاکٹر وسیم اختر بتا کے گئے ہیں کہ راجہ ظفر الحق مان چکے ہیں کہ غلطی نہیں ہوئی، سازش ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی عوام نے بیدار ہونے کا ثبوت دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ امت مسلمہ جس قدر بھی خواب غفلت کا شکار ہو، لیکن چوکھٹ مصطفیٰ کی طرف، تحفظ ختم نبوت کی چوکھٹ کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھے گی، کوئی ہاتھ اٹھے گا، تو غلامان محمد بیدار ہیں۔ تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت۔ رانا ثناء اللہ کہتا ہے، ہائے جس کے تم جیسے دوست ہوں اس کو دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے جیسے دوست 2-4 اور مل جائیں میاں نواز شریف کو، جو رہی صحیح باقی ہے وہ بھی جائے گی انشاءاللہ۔ کہتا کیا ہے رانا ثناء اللہ؟ کہتا جی قادیانی ہمارے بھائی ہیں، ہماری طرح ہی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تھوڑا سا بس معمولی سا فرق ہے۔ ہائے معصومیت دیکھو۔ رانا ثناء اللہ بھائی ہوں گے تیرے جو ناموس رسالت کی طرف، جو ختم نبوت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، وہ دشمن ہو سکتا ہے، دوست نہیں ہو سکتا، بھائی نہیں ہو سکتا۔ تیری مجبوریاں اپنی جگہ پر، تیری حکومت کے مسئلے مسائل اپنی جگہ پر، تیری پالیٹکس اپنی جگہ پر، تو نے جواب دینا ہوگا اپنے آقاؤں کو، لیکن غلامان محمد کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک خاتم النبیین ہیں، لا نبی بعدی ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، مکمل ایمان ہے۔ جو اس پر یقین نہیں رکھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اگر تمہیں اتنی محبت قادیانیوں سے ہے، وہ تمہیں اتنے عزیز ہیں، اتنے تمہارے بھائی ہیں، تو چلے جاؤ اس ملک سے۔ یہ ملک غلامان محمد کا ہے۔ یہاں پر اگر خاتم النبیین محمد رسول اللہ کو مانتے ہو تو اس ملک میں رہو، ورنہ دفع ہو جاؤ۔ غلامان محمد بیدار ہیں، پہلے بھی تمہاری سازشوں کا سامنا کرتے رہے ہیں، آج بھی کریں گے، تا قیامت کرتے رہیں گے، لیکن تمہیں اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کیپٹن صفدر جو مسلم لیگ نون کا رکن اسمبلی میاں نواز شریف کا داماد، اس نے بہرحال بہت اچھی اور ایمان افزا تقریر قومی اسمبلی میں کی ہے۔ اسی طرح دیگر جماعتیں، مولانا فضل الرحمان نے بہت اچھی تقریر کی پارلیمنٹ پہ، سراج الحق صاحب کے بہت اچھے بیان آئے، اور یہ بیداری کی لہر جو امت میں پیدا ہوئی ہے، ڈاکوؤں کو سمجھ آ جانی چاہیے، قادیانی نواز لابی کو سمجھ آ جانی چاہیے، قادیانیوں کے آقاؤں کو پتہ لگ جانا چاہیے
کہ جب بات خاتم النبیین کی آئے گی، جب بات تحفظ ختم نبوت کی ہوگی، اس وقت کوئی اہل حدیث نہیں ہوگا، اس وقت کوئی دیوبندی نہیں ہوگا، اس وقت کوئی بریلوی نہیں ہوگا۔ تحفظ ختم نبوت کی قانون کی، تحفظ ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کرنے کے لیے اگر ہوگا، محمد کا امتی ہوگا، مسلم ہوگا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، خاتم النبیین کا جھنڈا اٹھانے والا ہوگا، ہم اپنے تمام اختلافات ایک طرف رکھ کر تمہیں یہ بتلا دیں گے، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک مسلم محمد کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ نعرہ تکبیر، قائد ابن قائد حافظ احمد صدیقی صاحب، قائد ابن قائد قاری احمد صدیقی صاحب، نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث، خدمات اہل حدیث۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے جو اس بات کو بنیاد بنا کر پروپیگنڈے میں مصروف ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بالخصوص مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بارے میں، اور مرکزی جمعیت کے امیر جناب پروفیسر ساجد میر صاحب کے بارے میں۔ تماشبین قسم کے مولوی میدان میں آ گئے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، طاہر اشرفی جیسے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے اپنا گریبان تو دیکھ لو، تمہارے گریبان میں کیا ہے؟ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کو با دیکھ۔ اس بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ ساجد میر صاحب کے الفاظ ٹھیک نہیں تھے، ان کو یہ ری ایکشن نہیں دینا چاہیے تھا۔ آپ اتنی بات کریں، میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے، لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ ساجد میر صاحب اس قانون کی تبدیلی کے حق میں ہیں یا قانون تحفظ ختم نبوت میں کسی قسم کی تبدیلی کے حق میں ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ میں اور آپ عام مسلمان ہیں، عام مسلمان، ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ اس قسم کی کوئی تبدیلی برداشت کریں گے تو ہم مرنے مارنے پر اتر آئیں گے۔ وہ تو پھر پروفیسر ساجد میر صاحب ہیں، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کے خانوادے کے فرزند ہیں، جن کے پردادا نے شہادت القرآن لکھ کر فطرہ قادیانیت اور مرزائیت کا مقابلہ کیا تھا۔ انسان کس طرح اپنے دادا کی کمائی پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ وہ تو پھر وہ شخص ہے جو 25 سال سے پارلیمنٹ میں ہے، لیکن ایک دھیلے کی کرپشن آج تک ثابت نہیں ہو سکی۔ ساجد میر صاحب کے زہد اور تقوی کی گواہی اپنے تو اپنے بیگانے بھی دیتے ہیں۔ آپ اختلاف کریں کہ ساجد میر صاحب کی بات ٹھیک نہیں تھی، میں آپ کے ساتھ ہوں تہذیب کے دائرے میں، لیکن اختلاف کو اختلاف رکھیں، ایک حد سے آگے نہ بڑھائیں، کردار کشی پر مت اتر آئیں۔ جو اس شخص کو جانتے ہیں وہ جانتا ہے کہ ساجد میر صاحب ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم جاگ بھی رہے ہیں، بیدار بھی ہیں، لیکن آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہنوں پر جمی ہوئی گرد کو چھاڑیے۔ جو بندہ آ کے آپ کو بات کرے اس پر پہلے سوچیں، اس پر تحقیق کریں، پھر اس کی بات کو قبول کریں یا انکار کریں، لیکن اس کے ساتھ ذمہ دار سٹیٹ سے آپ کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلاف کی پاسدار
اسلاف کی روایات کی امین جماعت ہے، یہ کبھی بھی قرآن و سنت پر آنچ نہیں آنے دے گی، قرآن و سنت کے منہج کے خلاف کوئی بات نہیں ہونے دے گی۔ یہ وزارتیں، یہ سینیٹریاں، یہ پارلیمان کی رکنیت معمولی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو ہر وقت ہم اپنے جوتے کے نیچے مسلنے کو تیار ہیں، لیکن اہل حدیث کمپرومائز نہیں کر سکتا، اہل حدیث اپنے عقیدے کا سودا نہیں کر سکتا، اہل حدیث اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، اہل حدیث اپنے ضمیر کو فروخت نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کی جماعت بیدار جماعت ہے، ذمہ دار جماعت ہے، اس پر یقین رکھیے، اس کے اکابرین پر، اس کے اسلاف پر یقین رکھیے، انشاءاللہ نہ وہ خود شرمندہ ہوں گے نہ ہمیں شرمندہ ہوگے۔ اہل حدیث یوتھ فار پاکستان آپ کی امانتوں کی، آپ کے اعتماد کی ذمہ دار جماعت ہے۔ مجھے بتلائیے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فار پاکستان کے ساتھ وفا کریں گے؟ وفا کریں گے، چلیں گے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو آپ کا اعتماد ہے اس میں کوئی کسر نہیں آنے دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔